علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرا گلا خراب تھا اور میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھیوں کی زیارت کی وجہ سے مجھے آنا پڑا اور مجھے بھی شوق تھا کہ آپ کی زیارت ہو جائے، لیکن بات تو زیادہ کر نہیں سکتا کہ میرے گلے میں کافی خرابی ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں اور اسی نوکری پر قائم ہوں الحمدللہ انشاءاللہ۔ میں نے مولانا حسن نواز کے آس پاس 1987 میں بیعت کی تھی اور اسی بیعت پر قائم ہوں۔ اصحاب رسول کے دشمن کے لیے نہ پہلے بیعت تھی نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ اصحاب رسول کو ماننا ہمارا ایمان، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کے دشمن کے ساتھ ہم ٹکراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری تحریک ناموس اصحاب رسول کے لیے ہے، سنی حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں۔ ہم نے حکومت سے بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیں، ہمارے قائدین کو بھی بلا لیں اور ان کے شیعوں کو بھی بڑوں کو بلا لیں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قابل ہوگا۔ وہ ایسا لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو صحاب رسول کے دشمن کو بھونکنے کی اجازت نہیں دیں انشاءاللہ۔ ہم بہت قربانیاں دے چکے ہیں، سینکڑوں ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں، ہماری جماعت کے قائدین شہید ہو گئے۔ واحد یہی جماعت ایک سپاہی صحابہ ہے، مذہبی جماعت ہوگی جس کے قائدین نے قربانیاں دی الحمدللہ، اور ہم ان قربانیوں کو رنگ لائیں گے کہ ہم خاموشی سے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ میں نے جتنا رسیدی کاٹی ہے میں اللہ سے یہی کہتا تھا یا اللہ مجھے رہائی دینا جس میں تیری رضا شامل ہو اور میں باہر جا کر اصحاب رسول کی نوکری کر سکوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ بڑی استقامت دی ہے، اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آج میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا انشاءاللہ۔ اصحاب رسول کے متعلق جو دوسری طرح سے زبان درازی ہوتی ہے یا تبرہ بازی ہوتی ہے، کتابوں کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، ہم ان تمام خرافات کو روکیں گے انشاءاللہ، اور روکیں گے جرأت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ روکنا چاہیے۔ شاید مسجد میں بیٹھ کر مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا، اور یہ واحد جماعت کے سپاہی صحابہ جتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد آج بھی آپ کو لاکھوں انسان یہاں دفاع پاکستان کے عنوان پر موجود ہیں۔ یہ اصحاب رسول کی کرامت، ورنہ اتنی بڑی مصیبتوں کے بعد یہ جماعت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ صحابہ کی جماعت ہے، اصحاب رسول کی نوکروں کی جماعت ہے، یہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں اگر افتخار چودھری کو بحال کرانے کے لیے نواز گورنمنٹ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں تو ہم بھی اصحاب رسول کے دفاع کے لیے دفعہ 144 خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آئینی صدر کو وہ الگ بات ہے، وقت ہو رہا ہے کہ ڈاکو الگ بات ہے، لیکن ایک آئینی صدر کو ہٹانے کے لیے اگر شہباز شریف یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سے الٹا لٹکا دیں گے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اصحاب رسول کے دشمن کو ہم بھی الٹا لٹکا دیں گے۔ یہ کوئی جرم نہیں، ایک سیاستدان بات کرے تو وہ غلط، وہ صحیح رہتی ہے، ایک مذہبی آدمی بات کرے تو اس کا واجب کا نام دے دیا جائے یا کوئی اور نام دے دیا جائے، اس کی مرضی، لیکن ہم اصحاب رسول کے دشمن کو کسی قسم کی کوئی رائے دینے کے تیار نہیں انشاءاللہ۔ میری زندگی اصحاب رسول کے لیے وقف انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا، آئندہ بھی دیکھیں، جب تک زندہ رہا اصحاب رسول کے دشمن سے ٹکراتا رہوں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں تمام ساتھیوں میں بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ دیں انشاءاللہ۔ بات مت کریں، آج کل نیٹ پر ایک خاکے آ رہے ہیں اور ہم ان پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ ابھی تک سب سے بات نہیں ہوئی۔ مجھے ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ تم یہ خاکے لوگوں کو نہ دکھائیں، میں نے کہا بند کروا دیں، لیکن یہ خاکے کیا ہے کہ جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی اور ان پر صحابہ کے نام لکھے، اللہ معاف کرے۔ میں نے کچھ تفصیل سے بات کرنی تھی لیکن میرا گلا جلد بالکل جو آپ
جواب دے رہا ہے، اس لیے 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ نیٹ پر کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ شیعت کتنی بڑی بدماشی کر رہی ہے، کس طرح آگے کر رہی ہے۔ یہ ایک سور بنا ہوا ہے، سور، اللہ معاف کرنے کو بدماشی۔ اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے اس خنزیر نے؟ کہتا ابو بکر اللہ کی اور خنزیر اللہ معاف کرے۔ تو کیا اس کے اوپر کیا کہا؟ اور اسی طرح آگے کھاتے ہیں۔ یہ ایک سورہ بٹھایا اس کا، ایک اللہ معاف کے عمر کا نام لکھا ہوا، اللہ معاف۔ لگانا سارا لگا دے، کون سا ہوگا؟ 16 انچ تو مجھ پر ہوگا، یہ مجھے پر ہوگا، یہی ہوگا، یہ کھا گیا۔ یہ ایک سے بڑی خباثت کہ 2 کارٹون ہیں، ایک کارٹون حضرت عائشہ کا بنایا ہوا ہے اور دوسرا حضرت فاروق کا بنایا ہوا ہے، اور ان دونوں کے سارا اپنے ملائک میں اللہ معاف کریں گے۔ اس طرح بہت سارے خاکے، اس سے بدترین خاکی بھی آگے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان خنزیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو وقت نکالیں۔ زندگی بہت زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ کیا کہہ رہا آپ کا؟ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں آئے گی، جو رات قبر کے باہر ہے دنیا کی کوئی طاقت قبر میں بھیج نہیں سکتی۔ اسی طرح جیل ہے، جیل میں جو رات آنی آ کے رہنی ہے، لیکن زندہ ہم نے شیروں کی طرح رہنا ہے۔ یہ کہتے بات بس وقت کہ جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں، اللہ معاف کریں۔ اب یہ پاؤں کے نیچے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، پاؤں کے نیچے ابو بکر، عائشہ، عثمان اور معاویہ اللہ معاف کریں۔ کیا آپ ہمارے اس میں ساتھ دیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے اصحاب رسول کا کام مزید لے لیں اور یہی کام ہماری ذریعے نجات بن جائے۔ اللہ